اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورہ بقرہ کے مرکزی مضامین۔ بنیادی طور پہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ جو مضمون محور اور مرکز ہے اس سورہ کا، وہ حقیقت میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو بنی اسرائیل کا تھا، تو کچھ بعید نہیں کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قیادت اور امامت کے منصب سے معزول کر دیا۔ اس معزولی کا بنیادی سبب کیا تھا، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئیں۔ بنی اسرائیل کی خرابیاں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، بنی اسرائیل کا بار بار اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، یہ وہ بڑی بڑی خرابیاں تھیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ جن کو اس نے یہ خطاب دیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ان کو انتہائی پستی میں لا کھڑا کیا، یہاں تک کہ ان کو ایسی سزائیں دیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی تذکرہ ہوتا ہے والذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، وہ جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان کو کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ذلت اور پستی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو بندر بنا دیا جائے؟ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اور ایک اصول اس سورہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسل کو امامت پر فائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب استدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے وہ اپنے اس عظیم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جد الانبیاء جن کا خطاب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو اپنے اصول مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے انسانیت سے کہ وہ ان اصولوں کی پاسداری کرے۔ کسی پیغمبر کی اولاد ہونا یہ صاحب فضیلت ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پہلے پارے کا اختتام جن الفاظ پر ہو رہا ہے وہ الفاظ
جو ہیں یہی مفہوم دیتے ہیں، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے اعمال کرتے رہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر امت مسلمہ کو بالواسطہ طور پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا وہ رویہ تم اختیار کبھی نہ کرنا۔ وہ خرابیاں جو ان کے اندر تھیں، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے سوالات کیے، جس طرح انہوں نے انبیاء کی نافرمانیاں کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جس طرح بار بار اللہ کے ساتھ عہد کر کے پھر وہ توڑتے رہے، یہ خرابیاں تمہارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ خرابیاں ہوں گی تو بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لو۔ تو اللہ کے جو مقرر کردہ اصول ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ تو امت مسلمہ کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کہیں تم بھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم بھی اللہ کی لاڈلی اور مقرب قوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو کوئی بھی برائی کمائے گا، من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، اس کی خطائیں اس کو گھیرے میں لے لیں گی۔ یعنی خواہ وہ پیغمبر کی اولاد ہو یا غیر پیغمبر کی، جو کوئی بھی برائی کمائے گا اس کا وہ بدلہ ضرور پائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں، اور بعض مواقع پہ تو وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اس چیز نے ان کو غلط فہمی میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس نظریے کا بطلان کیا، اور یہ بات امت مسلمہ کو بالواسطہ طور پہ یہ بتلائی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی رویہ تم بھی اختیار کر بیٹھو اور یہ سمجھو کہ ہم بھی آخری پیغمبر کی امت ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے انوکھا رویہ اختیار کرے گا۔ تو اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لو، ان کی معذولی کو دیکھ لو۔ اگر تم بھی وہ کام نہیں کرو گے، وہ منصب جس کے تم مستحق قرار پائے ہو، اگر اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں بھی معزول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس سورہ کا وہ مرکزی مضمون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔